اور یہ طے کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک رول 232 بھی رکھیں گے جس میں اس آرڈر کا، اس کے کنڈکٹ کا، کہ یہ ہاؤس کیسے چلے گا، اس کے متعلق وہ فیصلہ کریں گے۔ اب اگر وہ ڈس آرڈرلی ہوگا تو اس میں اسپیکر کے اوپر کچھ پابندی ہے کہ اسپیکر کس ایکٹ آرڈرلی ہاؤس کو آرڈر میں واپس لانے کے لیے، یعنی اگر کوئی معزز رکن کسی ممبر کی جو تقریر کر رہے ہیں اس کو بار بار انٹرپٹ کرتے ہیں، اپنی نشست سے بیٹھ کر وہ اس پہ جملے بازی کرتے ہیں، یا ان کے اوپر جا کر کچھ وہ ان کے آگے کھڑے ہو کر شور مچے، یعنی ایک بندہ بات کر رہا ہے اور دوسرا اس کو روک رہا ہے، اس کی اجازت اس ہاؤس میں کس حد تک دی جا سکتی ہے، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ میں نے رولز نہیں بنائے، یہ رولز اس ہاؤس نے خود بنائے ہیں، اور جو موجودہ ہاؤس ہے اس نے اپنے سارے رولز کو خود امینڈ کیا ہے۔ یعنی پہلے آپ ایک رول طے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اور شکوہ یہ کرتے ہیں آپ کہ جی میرے ساتھ کسی انتظامی سطح پر کوئی زیادتی ہے، یا میرے ساتھ کسی سیاسی سطح پر کوئی زیادتی ہے، یا کسی جگہ پر آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ کوئی اور میرے کوئی رائٹس ہیں، تو وہ بات بتانے سے ہوگی، شور شرابہ کرنے سے، ہاؤس کا آرڈر خراب کرنے سے تو وہ بات نہیں ہو سکے گی۔ کم از کم آپ نے اگر کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی بات کا اظہار کیسے کرنا ہے، پہلا نقطہ تو یہ۔ دوسرا کہ یہ آپ کا سیاسی حق ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج کرنا از مائی پولیٹیکل رائٹ، تو میں نے کل ایک رولنگ دی ہے جس رولنگ کے اوپر میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کم و بیش سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی وہ ججمنٹس جو کہ حق کے احتجاج کو تسلیم کرتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان کی روشنی میں، اور آئین پاکستان میں جو پولیٹیکل رائٹ کے طور پہ آپ کے ایکسپریشن کے رائٹ کو لیا جاتا ہے، یا آپ کی ایسوسییشن کے رائٹ کو لیا جاتا ہے، آپ کی ایسوسییشن کے رائٹ کو لیا جاتا ہے، اس سارے کو آپ کیسے تسلیم کرتے ہیں، اس سارے کو سامنے رکھ کے، یعنی آئین پاکستان میں ایک آپ کا پریمبل ہے، پریمبل آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ کے جو بنیادی حقوق کے سیکٹر میں آپ کی چیزیں موجود ہیں، آرٹیکل 12 سے لے کے 17 اور 19A تک، ان میں آپ کس طرح سے اپنے کردار کو نبھائیں گے، اور ریزنیبل ریسٹرکشن کیا ہوگی، اور سبجیکٹ ٹو لا کیا ہوگا۔ اب یہ جو رولز ہیں، ہاؤس کے رولز جو ہیں، جو اس اسمبلی کے رولز ہیں، ان کو آئین پاکستان نے تقویت دی ہے، اور ان کو وہ رولز ایسے کنسٹرو کیے جاتے ہیں جیسے وہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ رکھتے ہیں۔ اب جس چیز کے پاس کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اسی میں یہ رول 223 ہے، جس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ہاؤس کے اندر آ کے اس طرح کی نعرے بازی جس میں لوگوں کو گالیاں دی جائیں، ہلڑ بازی، ہنگامہ آرائی، ہاؤس کے ڈیسکس کو توڑنا، ہاؤس کے ساؤنڈ سسٹم کو اور مائکس کو توڑنا، ڈائس کے اوپر چڑھ جانا، کاپیاں پھاڑنا۔ اب یہ ایک لوگوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اس میں جس جماعت کا میں نامنی ہوں، میں پہلے اپنی بات کر لیتا ہوں، میں اپنی بات پہلے کہتا ہوں کہ بجٹ کتنی لازمی چیز ہے، ایک کتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے کہ بجٹ کی تقریر جب وزیر خزانہ پیش کرتے ہیں تو اس صوبے کے 12 کروڑ نفوس کے تقدیر کا فیصلہ ہے، تنخواہ کتنی ہوگی، انیشیٹوز کون سے ہوں گے، کس سیکٹر میں کتنی ایلوکیشن ہوگی، لا اینڈ آرڈر کے لیے کیا ہوگا، ہیلتھ کے لیے کیا ہوگا، ایجوکیشن کے لیے کیا ہوگا، ایگریکلچر کے لیے کیا ہوگا، یو نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ۔ ایک ایک چیز پہ آپ نے اپنی دلیل دینی ہے، اس پہ رد دلیل آنی ہے، پھر اس کے اوپر ایک ووٹنگ ہونی ہے، اور ووٹنگ ہونے کے بعد پھر فیصلہ ہونا ہے کہ آپ نے کس چیز کو۔ لیکن اگر وزیر خزانہ کی وہ تقریر اس بات کے ساتھ کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ ہمارا سیاسی حق ہے، تو لیڈر آف اپوزیشن نے کل ایک نقطہ اٹھایا ہاؤس میں اور اس پہ مجھ سے رولنگ مانگی، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کا سیاسی حق بالکل نہیں ہے، یہ ہلڑ بازی کرنا کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا، اسمبلی کے مائکس توڑنا کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا،
وزیر خزانہ کے اوپر حملہ آور ہونا کسی کا سیاسی حق بالکل نہیں ہو سکتا. اگر لیڈر آف اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دی جائے گی، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اگر لیڈر آف اپوزیشن کو بات کرنے نہیں دی جائے گی اور ان کو اس لیے بات نہیں کرنے دی جائے گی کہ ایک روز قبل جب وہاں پر وزیر خزانہ تقریر کر رہے تھے تو وزیر خزانہ کو بات نہیں کرنے دی گئی تھی، تو پھر یہ جواب الجواب کی اس ہنگامہ آرائی میں یہ ہاؤس کیسے چلے گا؟ یہاں پر بحث کیسے ہوگی؟ یہاں پر دلیل کیسے آئے گی؟ یہاں پر جو آپ نے مسائل کا حل پیش کرنا ہے، جو بجٹس پاس کرنے ہیں، جو قانون سازی کرنی ہے، یہ کیسے ہوگا سب؟ میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک حق کے طور پہ مانگا جا رہا ہے وہ بالکل کسی کا حق نہیں ہے، وہ جرم ہے، اور وہ جرم بھی اس حد تک ہے. میں پچھلے اس میں نہیں جاؤں گا کہ پیچھے کیا ہوتا رہا. پیچھے انہی طرح کے اقدامات پر جو کہ خود کیے جاتے، مجھے یاد ہے اب میں نے جو اس وقت یہاں پہ سیکریٹری اسمبلی تھے اور ان کے سٹاف کو بلا کر کہا کہ ہم اپوزیشن لابیز میں سے جب چلے گئے تو آپ نے وہاں پر اپنے لوگ بھیج کے توڑ پھوڑ کی، اور توڑ پھوڑ کرنے کے بعد اپوزیشن کے اراکین کے پرچے کروا دیے. آپ نے کتنی دفعہ یہاں پر بلا جواز آپ نے کچھ لوگوں کو مارک کیا ہوا تھا. ان میں ہماری عظمہ زاہد بخاری جو ہیں، یہ ہماری پارٹی کی بڑی محرک رکن تھیں. اس وقت میں بطور کسٹوڈین کلیم نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں ایز اپوزیشن ممبر کے ایک پارٹی کا ممبر تھا. تو اس وقت ان کے اوپر تو ایک بالکل پابندی لگا دی گئی تھی کہ یہ نہ تقریر کر سکتی ہیں، نہ ہاؤس میں داخل ہو سکتی ہیں. ایسے ہی اشرف رسول صاحب تھے، وہ آج بھی ہاؤس کے ممبر ہیں. کم از کم میں نے بطور سپیکر کسی وقت بھی اس طرح نہیں کیا، اور میں نے بہت زیادہ لینینٹ ویو کے ساتھ اس ہاؤس کو چلایا. اور میں نے جب کبھی بھی اراکین نے، اپوزیشن کے اراکین نے بالخصوص اپنی بات کرنی چاہی تو ان کو میں نے بے تحاشا موقع دیا. میں نے ورڈ بے تحاشا پر اصرار کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، I have never disallowed any member who has raised his hand to speak. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر تو کوئی معاملہ اس طرح کا دوبارہ پیدا ہوتا ہے، لیٹس سے میں نے کل ایک رولنگ دے دی ہے جس میں نے یہ مثالیں بھی دی ہیں. اب جو اگر کسی کی تکلیف ہے مثال کے طور پہ، اور وہ تکلیف فلسطین سے زیادہ تو کسی کی نہیں ہو سکتی، اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ عربک اوریجن کی فرانس جیسے ملک میں ایک بڑی کثیر تعداد ہے ان فال بیک آف دیٹ کلونیلزم جو ہوئی، اور اس کے بعد الجزائر سے لے کر کہاں تک کے لوگ فرانس میں جا کر، اور ان میں سے لوگ وہاں پر منتخب ہوئے، ہاؤسز کے ممبر بنے، ان کی پارلیمان کے ممبر بنے، وہ وہاں پر اپنا ایک بھرپور فعال سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ تمام اراکین نے صوبائی اسمبلی کے لیے ہاؤس کے تقدس کا خیال رکھنا لازم ہے. ہاؤس کے رولز کو آئین پاکستان نے تقویت دی ہے اور ہم ایوان کو بہتر انداز میں چلا رہے ہیں.